قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ پروگرام آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شاہ صاحب 25 کو آپ لوگ نکل رہے ہیں, خان صاحب خود اسلام آباد میں موجود ہوں گے, کیا خدشہ ہے آپ کو حکومت اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں, اگر وہ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے گی. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو پرامن احتجاج ہے یا رائٹ ٹو اسمبل کرنے کا جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اگر اس کو سلب کیا گیا تو ہم نے اپنے لیگل ٹیم کو انسٹرکٹ کر دیا ہے کہ کل بروز پیر وہ ایک پٹیشن داخل کریں گے عدالت میں. ہلو جی شاہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. ایک عدالت میں ہم پٹیشن داخل کریں گے کہ ہمارے اس پرامن حقیقی آزادی مارچ میں رکھنے نہ ڈالے جائیں, بلا وجہ رکاوٹیں کنٹینرز کے ذریعے, گرفتاریوں کے ذریعے لوگوں کو معروف نہ کیا جائے اور ہمیں اپنا اظہار کرنے دیا جائے. ہم پرامن رہے ہیں اور رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ اتنے جلسے ہوئے, آپ نے ابھی آخری جلسہ جو ملتان کا آپ نے دیکھا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, کسی کو الحمدللہ کوئی نقصان کسی شخص کو یا املاک کو نہیں پہنچا. قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے اور اس قوم کو غلامی سے نجات دلوانی ہے. وقت آ گیا ہے, 75 سالوں کے بعد اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. کبھی ہمارا ہاتھ موڑا جاتا ہے, کبھی ہمیں فیٹف کی نظر کر دیا جاتا ہے, کبھی ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, کبھی IMF کی وجہ سے ہمارے پر زندگی ہماری تنگ کر دی جاتی ہے, ایسی کڑی شرائط قوم پر عائد کر دی جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کر سکے, ہم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکے. اب قوم کو اگر ایک آزاد خارجہ پالیسی جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں معاشی طور پر مستحکم ہونا ہوگا. اور بحیثیت وزیر خارجہ 3.5 سال پورے فورن آفس کے ڈپلومیٹس آپ کو بتائیں گے, میں اکنامک ڈپلومیسی کا ذکر اور تذکرہ کرتا رہا. ہر ایمبیسڈر کو کہتا رہا انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرو, ایکسپورٹس کو ہمیں حاصل کرنا ہے اپنے ٹارگٹس کو, اور انہیں اکنامک ڈپلومیسی کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم معاشی طور پر جب مستحکم ہوں گے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے, تو دنیا میں ہماری وقت ہوگی, ہمارا احترام ہوگا. اگر ہم کشکول لیے جگہ جگہ ملک پھریں گے تو ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی. اب یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, اور اس ڈیفائننگ مومنٹ میں صرف ایک پارٹی, چند لیڈر فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک قوم ساتھ نہیں دے گی. اگر پاکستانی عوام اور پاکستان کی چاروں اکائیوں کے جو شہری ہیں اور قومیتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہاں ملاتی ہیں, کندھے سے کندھا ملاتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں, تو انشاءاللہ ایک مستحکم اور نیا پاکستان کی بنیاد رکھی جائے گی. جو تحریک انصاف جو ہم نے روایتی سیاست سے ہٹ کر ایک سیاست کا ایک فیصلہ کیا تھا, میں سمجھتا ہوں اس پر اب عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور شاہ صاحب خان صاحب نے بھی بتایا کہ جتنے بھی دن اسلام آباد میں بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے. پہلے بھی آپ لوگ 126 دن بیٹھ چکے ہیں. اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں, الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کیا جائے اور صاف اور شفاف الیکشن کا اعلان کیا جائے. صاف اور شفاف الیکشن سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جو انتخابی اصلاحات آپ لوگوں نے کی اس کو ریورس نہ کیا جائے, مزید کوئی قانون سازی نہ کی جائے, اور اگر کی گئی تو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا؟ نہیں, ہم شفاف الیکشن چاہتے ہیں. شفاف الیکشن کے لیے اگر کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی گفتگو ہوتی ہے ڈیٹ اناؤنسمنٹ کے بعد, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں منتخب کیا جائے, ہم کہہ رہے ہیں جس کو قوم مناسب سمجھے اس کو موقع دے.
انتخابات کے ذریعے، کیونکہ وہ ایک جمہوری طریقہ ہے، اور شفاف انتخابات کے ذریعے اگر قوم سمجھتی ہے کہ کوئی اور بہتر ہے، اور جس قسم کا یہ اس وقت آپ ایک ٹولہ دیکھ رہے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کی گئی ہے، اگر واقعی لوگ سمجھتے ہیں جو پچھلے 40 سال سے حکمرانی میں تھے اور پچھلے 10 سال سے جنہوں نے حکومت کی ہے، اگر واقعی لوگ ان کو چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا. اور اگر قوم سمجھتی ہے کہ پچھلے 30 سال میں جو ہماری معاشی تنزلی ہوئی ہے، جو ہم جس طرح مقروض ہوئے ہیں، اس سے ہمیں آزادی چاہیے، تو پھر ان لوگوں سے، جن لوگوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، اس سے جان چھڑانی ہوگی. یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے. ہم قوم کو ایک واضح چوائس دے رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا جو ہے اپنا سیاسی شعور بروئے کار لاتے ہوئے فیصلہ کریں. شاہ صاحب، اچھا یہ حکومت تو بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جون میں ان کو بجٹ پیش کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر وہ تیار ہیں کہ ہم ابھی کہیں نہیں جانے والے. تو اب یہ حکومت اگر 20-25 روز اگلے کہیں نہیں جاتی تو آپ لوگوں کا قیام تو پھر وہاں بڑا طویل ہو سکتا ہے اسلام آباد میں، پھر وہی مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے پہ بات جا سکتی ہے. دیکھیے، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور ہمیں پختہ ارادہ لے کر جا رہے ہیں. ہمارا ایک ٹارگٹ بڑا واضح ہے، جس ٹارگٹ کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب اس پہ ہمیں قوم کی سپورٹ چاہیے. اگر قوم کی سپورٹ ہمیں ملتی ہے اور جس تعداد میں لوگ ہمارے جلسوں میں شامل ہوئے ہیں، جس ذوق اور شوق سے وہ اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں کوئی دم خم نہیں ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب میں اس وقت حکومت نام کی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیف منسٹر ہے جس کے پاس اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اکثریت نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں اسمبلی کے گرد. وہ آوازیں جو میں حیران ہوں، جو پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کرتے تھے، آج اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر وہ خاموش ہو گئے. آج مصلحتیں آڑے آ گئیں اور آج وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. آج وہ ایک نیا راگ الاپ رہے ہیں، اور جو ماضی میں کہتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، آج ان کی نظریں کہیں اور لگی ہیں. آج وہ مختلف دارالخلافوں کا دورہ اور طواف کر رہے ہیں اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے. اور شاہ صاحب، پولیس اور بیوروکریسی کو خان صاحب نے جو پیغام دیا کہ آپ ہمارے ہیں لیکن ہمارے خلاف آپ کوئی غیر قانونی کارروائی نہ کریں، ہمارے اس مارچ کو روکنے کی کوشش نہ کریں، جو گزشتہ 2 روز شیریں مزاری صاحبہ، عالمگیر خان صاحب، آپ لوگ کے ایم این ایز ہیں، ان کے خلاف جس طرح کی کارروائیاں ہوئیں، کیا خدشہ ہے اگلے 2 روز میں بھی اس طرح کی کوئی کارروائی مزید ایم این ایز کے خلاف آپ کے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ وزیر داخلہ کے بیانات سنیں تو کوئی بعید نہیں. ہم شکر گزار ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں انٹرونشن کی اور سب کو سنا، اور سن کر انہوں نے فیصلہ صادر فرمایا کہ کوئی منتخب نمائندہ گرفتار آپ نہیں کر سکتے تا وقت کے ایک پروسیس ہے، اس سے آپ اسپیکر سے اس کا اجازت نہ لیں اور ایک پروسیس کو فالو نہ کریں. یہ ایک بڑا پازیٹیو جسچر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلا وجہ رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائے، اور جو ایک جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا اس کے لیے انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دے دیا ہے کہ وہ سارے قوائف اور حالات دیکھ کر اپنی رائے دے گا. اور شاہ صاحب، حکومت آپ سے گارنٹی چاہتی تھی کہ خان صاحب خود یہ انشور کریں کہ ہمارا لانگ مارچ پورا امن ہوگا تو پھر ہم اجازت دیں گے، ورنہ تو ہم 20 لوگ نہیں نکل کر رہا ہوں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم پرامن رہے ہیں اور پرامن رہیں گے. صحیح. اور شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ 3 بجے وہ 25 مئی کو اسلام آباد ہائی وے پر ملیں گے، تو اس کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوگا کہ پورے ملک سے رینڈم قافلے آئیں گے پھر وہ آ کے خان صاحب کو جوائن کریں گے؟ مختلف لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف پنجاب کے اضلاع سے، مختلف علاقوں سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، بلوچستان سے لوگ آئیں گے، یقیناً آئیں گے. راولپنڈی، اسلام آباد جو ساری اس ایکٹیویٹی کا مرکز ہوگا، وہاں کے
شہریوں سے خاص طور پر اپیل کرتے ہیں کہ وہ جس سے کہتے ہیں ایک جیسچر کا مظاہرہ کریں، اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کچھ پیاسے ہوں، کچھ بھوکے ہوں، کسی کے پاس جگہ ہو نہ ہو، جہاں کسی کو کوئی اگر سما سکتا ہے والنٹیرلی اپنی خوشی سے، تو ضرور گنجائش پیدا کریں ان مسافروں کے لیے جو حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب جو مقاصد ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، کوئی بیک ڈور نیگوسیشن تو نہیں چل رہی، کوئی درمیان میں ثالثی کے لیے تو انٹرسٹڈ نہیں ہے، کوئی اپنا کردار تو نہیں ادا کرنا چاہتا؟ میرے بھائی ابھی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے، اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی، میں سمجھتا ہوں اب عام باقی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود۔ بڑا واضح انہوں نے کیا کہ 25 مئی کو عمران خان صاحب 3 بجے خان صاحب ملیں گے اور پورے ملک سے قافلے آ کر وہاں پر ان کو جوائن کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔